الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. صدر محترم، حکم صاحبان، معزز علماء اکرام، مہمانان خصوصی اور دیگر اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کی اس مقدس مجلس میں میرا موضوع خطاب ہے قوم مسلم تیرے حالات پہ رونا آیا. آج جب ہم مسلمانوں کے موجودہ حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس سے ان کی ماضی کا موازنہ کرتے ہیں تو نگاہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، جگر پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج انسانیت کرا رہی ہے، قرب عالم کے کھٹاٹو اندھیرے میں سانس لے رہی ہے، ان پر مصائب عالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، دہشت گردی کا جھوٹا الزام لگا کر اسلام اور مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، موب لیچنگ کے ذریعے مسلمانوں میں خوف کا ماحول بنایا جا رہا ہے، سوچی سمجھی سازش کے تحت اسلامی مراکز و مساجد پر حملے کیے جا رہے ہیں. اسلامی شعار یعنی داڑھی، کرتے اور حجاب کا مذاق اڑانا روز کا معمول بنتا جا رہا ہے. فرضی کیسوں میں پھنسا کر صالح اور نیک مسلم نوجوانوں کو سلاخوں کے پیچھے ڈال کر موت سے بدتر زندگی پر مجبور کیا جا رہا ہے. میرا جسم میری مرضی اور آزادی نصفہ جیسے پرفریب نعروں کے ذریعے اسلام کی بے جک کو بغاوت اور بے حیائی پر اکسایا جا رہا ہے. نتیجتاً آج ہماری بہنیں غیر مذاہب میں نکاح کر کے بے شرمی، بے غیرتی، کفر ارتداد نے تاریخ رقم کرنے لگی ہے. مسلمانوں، آخر کب تک ہم اپنی حالات سے چشم پوشی کریں گے اور کب تک اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر غفلت کی چادر تان کر سوتے رہیں گے؟ تمہاری اینٹ سے اینٹ بچائی جا چکی اور تم بے غیرتی، بے عزتی کی امیکڑے میں گرتے چلے جاتے ہو. تمہاری جان، مال، عزت، غیرت اور حرمتوں کو پامال کیا جا چکا ہے اور تم اپنی خواہشات، لذات اور شہوات کی تسکین کے لیے موبائل، انٹرنیٹ، فیس بک اور نہ جانے کن آلات کا غلط استعمال کرتے ہو. قوم کی اتنی بری کنڈیشن کو دیکھ کر دل بیٹھ جاتا ہے، ایک آہ نکلتی ہے، زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. اٹھو قوم کے مسلم اور غیور نوجوانوں کہ وقت اور حالات میں آواز دے رہے ہیں کہ تم اپنی گفتار، کردار، قابلیت اور صالحیت کے ذریعے اسلام کی قیادت کا حق ادا کر دو. اٹھو اسلام کی باہر بیٹیوں کہ تم اپنی عفت و عصمت اور پاک دامنی کی خوشبو سے اس بے پردگی، بے حیائی، مخدر و مخلوط سزا کو معطر اور پاکیزہ بنا دو کہ حالات کا تم سے یہی مطالبہ ہے. اٹھو ملت کے قائدوں، رہنماؤں اور ذمہ داروں کہ تم اپنی ذمہ داریوں سے دستبردار نہیں ہو سکتے کیونکہ تم مسئولان القوم ہو. اٹھو طالبان علم نبوت، علماء اکرام کی قیامت تک اس روئے زمین پر اسلام کو زندہ و پائندہ رکھنے کی ذمہ داری آپ کے مضبوط و شان پر اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہے. اٹھو کہ وقت تمہیں پکار رہا ہے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور کل بروز محشر تم اللہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے. اٹھو اور اس بات سے اعتراف کرو کہ ہماری ان حالات کی ذمہ دار ہم خود ہیں. اگر ہم لوگوں نے اپنے اندر تبدیل کا عہد نہ کیا تو حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے اور اس صفحے سے ہمارا نام تک مٹا دیا جائے گا. محترم سامعین، ہمیں خود کو بدل کر ذمہ داری قبول کرنے کی ضرورت ہے. اہل کلمۃ اللہ کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. شرک و بدعت سے پاک ہو کر توحید و سنت کی فضا کو قائم کرنے کی ضرورت ہے. سماج میں پھیلی اخلاقی برائیاں، زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، جوا فحاشی، بے پردگی اور دیگر ناچ گانے کے آلات اور ان کے وسائل و اسباب سے معاشرے کو پاک و صاف کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک پاکیزہ اسلامی معاشرے کو فروغ دیا جا سکے. ہمیں اسلامی تعلیم اور تربیت کے ذریعے اپنے گھر اور سماج میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ہمیں کتاب و سنت، قصص الانبیاء اور سیرت صحابہ کی روشنی میں دین اسلام پر عمل پیرا ہونا ہوگا اور یہی ہماری ترقی، کامیابی اور نجات کا راستہ ہے. شاعر کہتا ہے، سنو کہ انتم الاعلون ہے تمہارے لیے، سنو کہ انتم الاعلون ہے تمہارے لیے، یہ تیرگی نہ رہے گی یہ جلاؤ تو. تم اپنی راہ کو اب بھی سنوار سکتے ہو، تم اپنی راہ کو اب بھی سنوار سکتے ہو، قرون اولا سائے نہ مانگ لا تو. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.